ناظرین ذی وقار، میں سید رؤف ریحان، ریاستی صدر بزم اساتذہ برائے فروغ اردو زبان و ثقافت تلنگانہ، ویڈیو سبق بعنوان دلی سلطنت میں آپ کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ سلاطین دلی کی حکومت 1206 تا 1526 عیسوی 1206 تا 1526 عیسوی کا دور ہندوستان کی تاریخ میں دلی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دوران شمالی ہندوستان میں دلی پایا تخت تھا۔ 5 سلطنتوں نے دلی پر حکومت کی۔ خاندان غلامہ نے 1206 عیسوی تا 1290 تک حکمرانی کی۔ خلجی خاندان نے 1290 عیسوی تا 1320 عیسوی تک حکومت کی۔ اسی طرح تغلق خاندان نے 1320 عیسوی تا 1412 عیسوی تک اقتدار رکھا۔ سید خاندان نے 1414 عیسوی تا 1451 عیسوی تک حکومت چلائی، اور لودھی خاندان نے 1451 عیسوی تا 1526 عیسوی تک حکومت کی۔ عزیز طلبہ، سلاطین دلی کی حکومت کا جو احاطہ ہے، جو دور ہے، وہ 1206 عیسوی تا 1526 عیسوی تک ہے، اور اس دور کے حکمران اور خاندانوں نے جو حکومت کی، اسے دلی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے، چونکہ اس کا صدر مقام یا دارالخلافہ یا پایا تخت دلی تھا، اور اس پر 5 خاندانوں کے حکمرانوں نے حکومت کی، جس کے متعلق اس سلائیڈ میں تفصیلات فراہم کی گئی کہ کس خاندان نے کب سے کب تک حکمرانی کی ہے۔ ناظرین، اب یہ جانیں کہ خاندان غلامہ کے بانی کون ہیں اور اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ قطب الدین ایبک ہندوستان میں مسلم حکومت کا بانی مانا جاتا ہے۔ انہوں نے 1206 عیسوی میں دلی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ ان کی حکومت خاندان غلامہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کے جانشینوں نے 1290 تک حکومت کی۔ خاندان غلامہ کے زوال کے بعد 1290 عیسوی تا 1320 عیسوی تک خلجی خاندان نے دلی پر حکومت کی۔ خلجی سلطنت کا بانی جلال الدین خلجی تھا۔ تغلق خاندان نے 1320 عیسوی تا 1412 عیسوی تک حکومت کی۔ غیاث الدین تغلق خاندان کا بانی تھا۔ تغلق خاندان کے دور میں دکن اور جنوبی ہند میں دلی سلطنت کو بالادستی حاصل ہوئی۔ سید خاندان نے 1414 عیسوی تا 1451 عیسوی تک حکومت کی۔ خضر خان نے سید خاندان کی بنیاد رکھی۔ لودھی خاندان نے 1451 تا 1526 تک حکومت کی، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لودھی خاندان کے بانی بہلول خان لودھی تھے، اور لودھی سلطنت کا خاتمہ پہلی جنگ پانی پت سے ہوا۔ پہلی جنگ پانی پت ابراہیم لودھی اور ظہیر الدین بابر کے درمیان لڑی گئی تھی، جس میں ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی اور بابر کو کامیابی ملی۔ اس طرح لودھی خاندان کے خاتمے کے ساتھ دلی سلطنت زوال پذیر ہو گئی۔ عزیز طلبہ، اگر ہم امتحانی نقطہ نظر سے اس سلائیڈ کے متعلق بات کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اکثر امتحانات میں سلاطین دلی کے بانیان کے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خاندان غلامہ کے بانی قطب الدین ایبک ہیں، اور خلجی خاندان کے بانی یا پھر خلجی حکومت یا سلطنت کے بانی جلال الدین خلجی ہیں، اور تغلق خاندان کے بانی غیاث الدین تغلق ہیں۔ اسی طرح سید خاندان کے بانی خضر خاں ہیں،
اور لودھی خاندان کے بانی بہلول خان لودھی ہیں۔ اب اہم سلاطین اور ان کے کارناموں کے متعلق ہم تفصیلات حاصل کریں گے۔ قطب الدین ایبک 1206 عیسوی تا 1210 عیسوی۔ شہاب الدین محمد غوری کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک نے اپنی خود مختار بادشاہت کا اعلان کیا۔ وہ محمد غوری کا غلام تھا۔ وہ غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل تھا اور اس نے بہت جلد اپنے آپ کو ایک بہادر سپاہی اور ایک کامیاب فوجی جنرل کے طور پر منوایا۔ محمد غوری نے اسے ہندوستان کے مفتوحہ علاقوں کا وائسرائے مقرر کیا تھا۔ اس دوران اس نے میرٹھ، دلی، رنت پور، گجرات، بہار اور بنگال کو فتح کیا۔ تاریخ ہند میں وہ ایک عادل حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک نے ہندوستان میں ترکی حکومت کی بنیاد رکھی۔ وہ ہندوؤں سے بھی اچھا برتاؤ کیا کرتا تھا۔ وہ چوگان کھیلنے کے دوران 1210 عیسوی میں گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ لاکھ بخش یعنی لاکھوں دینے والا کہلاتا ہے۔ معزز طلبہ، حال ہی میں ایک مسابقتی امتحانات میں یہ سوال آیا تھا کہ لاکھ بخش کس حکمران کا لقب ہے؟ تو یہ جو لاکھ بخش ہے یہ جو ہے قطب الدین ایبک کا لقب ہے۔ اسی طرح اگر ہم جائزہ لیں اس سلائیڈ کا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دراصل قطب الدین ایبک شہاب الدین محمد غوری کے غلام تھے اور محمد غوری کی وفات کے بعد انہوں نے دلی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کو عوام لاکھ بخش کے نام سے جانتی تھی۔ اور اس کے علاوہ ان کا انتقال چوگان کھیلنے کے دوران 1210 عیسوی میں گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے ہوا۔ اب آئیے دیکھیں گے کہ قطب الدین ایبک کے بعد ان کا لڑکا آرام شاہ جانشین بنا، لیکن وہ صرف 1 سال تک ہی حکومت کر سکا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد غوری کے وائسرائے قطب الدین ایبک نے میرٹھ، بلند شہر، علی گڑھ اور اجمیر کے علاقے فتح کیے۔ اس نے بندیل کھنڈ کے شہزادے چنڈیلا سے جنگ کی اور جو ہے کالپن کے قلعے پر بھی قبضہ کیا تھا۔ التمش 1211 عیسوی تا 1236 عیسوی۔ شمس الدین قطب الدین ایبک کا غلام تھا۔ اس نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اقتدار حاصل کیا۔ وہ ایبک کا غلام اور ایک جنگجو اور اچھا منتظم تھا۔ بعد میں ایبک نے اسے اپنا داماد بنا لیا۔ التمش کا تعلق وسط ایشیا کے قبیلے سے تھا۔ التمش کی تخت نشینی کے وقت ہر طرف انتشار پھیلا ہوا تھا۔ مختلف ریاستوں کے گورنر خود مختار بننے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ معزز طلبہ، قطب الدین ایبک کے غلام کا نام شمس الدین التمش تھا اور قطب الدین کے ایبک کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا آرام شاہ جو تھا وہ جو ہے حکومت نہ چلا سکا۔ اس لیے شمس الدین التمش جو کہ قطب الدین کے غلام کے ساتھ ساتھ داماد بھی تھے تو انہوں نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ التمش کی تخت نشینی کے وقت ہر طرف بدامنی انتشار پھیلا ہوا تھا، لیکن انہوں نے بحسن خوبی حکومت چلائی اور بغاوتوں کا خاتمہ کیا۔ غزنی کے یلدوس، سندھ کا غیاچہ اور بنگال کے خلجی سرداروں نے نئے بادشاہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ التمش نے پہلے یلدوس کے خلاف جنگ کی
اور تھانیشور کے مقام پر شکست دی۔ اس باغی گورنر کو 1215 عیسوی میں سزائے موت دی گئی۔ غیاچا کو زیر کر لیا گیا اور اسے ایک غیر اہم عہدے پر مامور کر دیا گیا، اور 1226 عیسوی میں خلجی سرداروں کو شکست دی گئی۔ التمش نے اس کے بعد مانڈو، گوالیار اور مالوا فتح کیا۔ اس طرح التمش کی سلطنت جنوب میں دریائے نرمدا تک پہنچ چکی تھی۔ التمش کے لیے سب سے بڑا مسئلہ چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں کا حملہ تھا۔ دلی سلطنت اپنے بہترین نظم و نسق کے لیے التمش کی مرہون منت ہے۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ التمش کا دور دلی سلاطین کے حکمرانوں میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اور التمش نے نظم و نسق کے لیے جو اصلاحات کیے وہ جو ہے سنہری اصلاحات بھی کہلاتے ہیں۔ ہندوستان کا پہلا مسلم حکمران تھا جس نے محکمہ مالگزاری کے انتظامات کی بنیاد ڈالی۔ اس نے سلطنت کو کئی اقطاعوں میں تقسیم کیا، اس پر امراء کو مامور کیا۔ ہر اقطاع کے ذمے نظم و نسق اور لگان کی وصولی تھا۔ امراء کو طاقتور بننے سے روکنے کی خاطر اس نے غلاموں کی جماعت بنائی جو چہلگانی یا 40 امراء کی جماعت کہلاتی ہے۔ التمش نے سیاسی اتحاد کے ذریعے ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کی جو بالآخر عوام کو اندرونی اور بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ التمش ایک مہذب اور مذہبی بادشاہ تھا۔ اس نے دربار میں ایرانی طور طریقے اور آداب رائج کیے۔ اس کے ہمعصر علماء منہاج السراج اور تاج الدین اس کے دربار سے وابستہ تھے۔ التمش نے دلی کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس نے شہر کو خوبصورت بنایا۔ اس نے قطب مینار کی تعمیر مکمل کروائی۔ معزز ناظرین، اس سلائیڈ سے ہم نے مختلف معلومات حاصل کی، بالخصوص محکمہ مال گزاری کے انتظامات کی بنیاد جس پہلے مسلم حکمران نے ہندوستان میں ڈالی وہ التمش تھا۔ اس کے علاوہ جو اقطاع کا لیے ایڈمنسٹریشن میں نظم و نسق میں آغاز التمش نے کیا، اور ساتھ ہی ساتھ چہلگانی جو 40 امراء کی جو ترک امراء کی جماعت ہوتی تھی، یہ لوگ حکومت چلانے اور نظم و نسق میں ان کا بہت بڑا دخل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ التمش نے دلی کو اپنا دارالسلطنت بنایا، اور قطب مینار جس کی تعمیر کا آغاز قطب الدین ایبک نے کیا تھا، اس کی تکمیل التمش نے کی۔ ناظرین، اس کے بعد رضیہ سلطانہ کے متعلق ہم تفصیلات جانیں گے۔ 1236 تا 1240 عیسوی رضیہ سلطانہ ایک قابل باپ کی لائق بیٹی تھی۔ وہ پہلی خاتون تھی جو دلی کے تخت پر بیٹھی۔ سیاسی طور پر اس نے سلطان کی حیثیت سے مطلق العنان حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی برتری کو امراء اور صوبائی گورنروں سے منوایا۔ یہی اس کی پریشانیوں کا بنیادی سبب تھا جو کہ بالآخر اس کے زوال کا سبب بھی بنا۔ اس نے گورنروں کے از سر نو تقررات کیے اور اعلیٰ عہدوں کو دوبارہ تقسیم کیا۔ اس نے مغرب میں اچ سے مشرق میں لکھناوتی تک کے علاقوں پر اپنا تسلط قائم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ رضیہ سلطانہ کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اپنی سلطنت کو منگول حملوں سے بھی محفوظ رکھا۔ رضیہ سلطانہ نے تخت و تاج کے وقار کی خاطر اپنی ذاتی زندگی میں تبدیلیاں لائی۔ وہ دربار میں مردانہ لباس پہن کر آتی تھی۔ وہ گھوڑا سواری اور شکار کی بھی شوقین تھی۔ عوام سے ملاقات کرتی تھی۔ اس عمل سے کچھ سخت نالا تھے۔
اور رضیہ سلطانہ نے بھٹنڈا کے گورنر اتونیا سے شادی بھی کی تھی۔ ناظرین، اب آئیے ہم غیاث الدین بلبن کے متعلق تفصیلات جانیں گے۔ 1266 تا 1287 عیسوی غیاث الدین بلبن 1266 میں دلی میں تخت نشین ہوا۔ اس کی پیدائش 1205 عیسوی میں الباری ترک خاندان میں ہوئی۔ اس کا باپ وسط ایشیا کی ایک چھوٹی سی ریاست کا سردار تھا۔ غلاموں کے سوداگر اسے ہندوستان لائے۔ سلطان التمش نے اسے خرید لیا۔ بلبن کی زندگی کی شروعات قنوج میں ایک سخا پانی پلانے والے کی حیثیت سے ہوئی۔ بعد میں اس نے چہلگانی میں جگہ پائی۔ رضیہ سلطانہ کے دور میں اسے شکار کا سربراہ مقرر کیا۔ بہت جلد اس نے ریواری اور ہانسی کے اضلاع حاصل کیے اور کامیابی کے ساتھ انتظام چلاتا رہا۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ منگولوں کے خلاف تھا، جس کے لیے اسے الق خاں کا خطاب دیا گیا۔ اکثر امتحانات میں یہ سوال آتا ہے کہ الق خاں کس کا خطاب ہے؟ الق خاں کس کا خطاب ہے؟ یہ سوال اکثر و بیشتر امتحانات میں پوچھا جاتا ہے۔ جس طرح لاکھ بخش سلطان التمش کا خطاب ہے، اسی طرح الق خاں جو ہے غیاث الدین بلبن کا خطاب ہے۔ ناظرین، ہم یہ جانیں کہ کس طرح غیاث الدین بلبن بادشاہ بنا۔ اس کی کامیابی سے متاثر ہو کر ناصر الدین نے اس کو اپنا وزیر اعلیٰ بنایا اور اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ ناصر الدین نے عملی طور پر ساری حکومت بلبن کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ 1265 عیسوی میں ناصر الدین کے انتقال کے بعد بغیر کسی مخالفت کے وہ دلی میں تخت نشین ہوا۔ بلبن نے 1226 عیسوی تا 1252 عیسوی کے دوران پنجاب میں کھوکھاؤں کی بغاوت کا خاتمہ کیا، دوآبے کے علاقے کو اپنا مطیع کیا۔ 1259 اور 1260 عیسوی میں ہندوستان پر منگولوں کے حملے کو ناکام بنایا۔ دلی کا سلطان بننے کے بعد بلبن نے بادشاہ کے وقار اور شان و شوکت کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ اس کا خیال تھا کہ چہلگانی کی بڑھتی ہوئی طاقت بادشاہ کے لیے خطرناک ہے۔ اس نے چہلگانی کو کمزور کرنے کے اقدامات کیے اور اس نے سڑکیں تعمیر کی اور پرخطر مقامات پر اچھے اور حفاظتی انتظامات کیے۔ داخلی انتظام بہتر طور پر منظم کیا۔ ناظرین، اگر ہم غیاث الدین بلبن کے متعلق تفصیلات جانیں تو اس کا سب سے اہم کارنامہ پنجاب میں انہوں نے کھوکھاؤں کی بغاوت کا خاتمہ کیا اور پھر ساتھ ہی ساتھ دوآبے کے علاقے کو اپنا مطیع کیا اور بغیر کسی مخالفت کے یہ جو ہے دلی کے تخمین ہوئے۔ اسی طرح نظم و نسق کے تمام محکومہ جات کا کنٹرول انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں شراب کی تیاری اور اس کی تجارت پر پابندی لگا دی۔ عدل و انصاف میں غیر جانبداری بڑھتی جانے لگی۔ اس نے ایک بہترین اور کارکرد جاسوسی کا محکمہ قائم کیا۔ بلبن کی دور دراز کی مہم بنگال کے خلاف تھی۔ تغرل خاں بنگال کا گورنر تھا۔ اس نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ بلبن نے تغرل خاں کے خلاف مہم کی قیادت کی اور تغرل خاں کو شکست ہوئی اور اسے گرفتار کرنے کے بعد سزائے موت دے دی گئی۔ واپسی کے فوری بعد اسے اپنے بیٹے محمد کی موت کی خبر ملی۔ دلی کا ولی عہد بیٹا 1285 عیسوی میں منگولوں کے ساتھ جنگ میں مارا گیا۔ بلبن کو اس کا بےحد صدمہ ہوا اور اسی غم سے یا رنج و ملال سے 1287 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین،
غیاث الدین بلبن کا سب سے اہم کارنامہ کارکرد اور بہترین جاسوسی کا محکمہ انہوں نے قائم کیا تھا، اور سب سے اہم جو بنگال کی مہم ہے ان کی یہ بھی جو ہے بہت اہم مہم مانی جاتی ہے۔ اس طرح ہم نے دلی سلطنت کے حصے اول میں، چونکہ دلی سلطنت کا عنوان کافی وسیع ہے اس لیے ہم مختلف حصے اول حصے دوم کے تحت مزید جو ہے ویڈیو سبق میں دلی سلطنت کے حکمرانوں کے متعلق تفصیل جانیں گے۔